ہمیں کوئی شے ملے یا نہ ملے بس مصطفیٰ ہی ملے، وہ شے ملے جس کے ملنے سے خود خدا ہی ملے۔ خدا کا انتخاب انتخاب لاجواب، خدا کا انتخاب انتخاب لاجواب، نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، شریک خدا اور جواب محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ جل شانہ کا حمد و شکر فضل و کرم جس ذات کبریا نے حسب معمول اپنے مقدس گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما کر قرآن مجید فرقان حمید کی ایک صورت مقدسہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تلاوت کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کے ساتھ استدا ہے کہ بندہ ناچیز کو کما حق ہو بیان کرنے، آپ حضرات کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما کر مجھے آپ کو جمیع امت کو قرآن کریم کے ہر حکم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تادم زندگی اللہ تبارک و تعالی آقا انعامدار حبیب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابیہ و امہ کی اطاعت اور غلامی نصیب فرمائے۔ ہم سب کا، جمیع امت کے مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر فرما کر کل قیامت میں قرآن اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ربیع الاول کا یہ مہینہ جس کی آج 10 تاریخ ہے، گزشتہ جمعہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے متعلق کچھ باتیں گوش گزار کی تھیں۔ آج کے اس جمعہ کے ٹائم اور مختصر سے اس وقت اور خطبہ میں بھی یہی ارادہ کیا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق اور آپ کے کچھ بچپن کے حالات کے متعلق گفتگو کروں۔ ایک تو اس وجہ سے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور دوسری اس وجہ سے یہ صرف ایک جمعے کا یا 2 جمعوں کا یہ موضوع نہیں ہے، بلکہ یہ پورا مہینہ ہی یہی موضوع چلتا ہے۔ پورا مہینہ ہی نہیں بلکہ پورا سال ہی یہ موضوع چلتا ہے۔ اس لیے کہ ہم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال ہی کرتے رہتے ہیں، اور پھر صرف سال ہی نہیں ہے،
کہ مسلمان نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے لیے اپنی زندگیاں ہی وقف کر دی ہیں۔ اس لیے نہ تو اس نام سے پیارا کوئی نام ہے، نہ اس ذات سے پیاری کوئی اور ذات ہے۔ مسلمان کو، ایمان والوں کو اتنا پیار اپنی جان سے نہیں ہے جتنا پیار کہ نبی آخر الزمان سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں، اس لیے کہ نبی کے اشاروں کے اوپر اپنا مال بھی قربان کرتے ہیں، اور کیا نبی کے اشاروں کے اوپر اپنا گھر بھی قربان کیا، نبی کی محبت میں اپنا وطن بھی قربان کیا، نبی کی محبت میں اپنے بچوں کو بھی قربان کیا۔ لیکن جب باری آئی کہ اپنی جان کی، تو نبی کی محبت میں اپنی جان کو بھی قربان کر دیا، مسلمان پیچھے نہیں ہٹا۔ چلے آتے ہیں بڑھ بڑھ کر، مرے جاتے ہیں کٹ کٹ کر، شمع سے پروانوں کی یہ نادانی نہیں جاتی۔ یہ سلسلہ اس وقت سے چلا ہے اور آج تک چلتا جا رہا ہے۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر جائے گا، لیکن مسلمان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ و جلال کے متعلق، جمال کے متعلق مسلمان کوئی بات خلاف واقعہ سننا گوارا ہی نہیں کرتا۔ آپ کو وہ یاد ہوگا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہودی کو تھپڑ مارا تھا نا، مسلمان کو اللہ کے نام سے بھی محبت، نبی کے نام سے بھی محبت۔ حضرت ابو بکر صدیق نرم دل، رقیق القلب، یہودی مقدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گیا، عدالت میں لے گیا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ ابو بکر نے تھپڑ مارا ہے؟ کہا کہ ہاں ابو بکر نے، کہ ہو سکتا ہے کہ اور ہو، عمر ہو۔ نہ عمر نہیں تھا، ابو بکر تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، پوچھا کہ ابو بکر کہ آپ نے اسے تھپڑ مارا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول جی مارا ہے۔ ان کی محفل میں مارا ہے، ان کی مجلس میں مارا ہے؟ جی مارا ہے۔ سارے یہی تھے، سب مشرک تھے، یہی تھے، ایک ہی موحد تھا، جی مارا ہے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول، ابو بکر صدیق سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، سب کچھ۔ مکہ والوں نے تنگ کیا، تکلیفیں دیں، ابو بکر صدیق نے برداشت کی۔ ابو بکر کو مکہ والوں نے مارا، ابو بکر نے برداشت کیا۔ وطن سے نکالا، ابو بکر نے برداشت کیا۔ یہاں تک کہ میری پیاری بیٹی لخت جگر کے اوپر معاذ اللہ تہمت لگا دی، پھر بھی برداشت کر لیا۔ لیکن یہ تو برداشت نہیں ہوتا کہ ابو بکر صدیق سنے اور وہ زندہ موجود ہو کہ اللہ کے نام کے متعلق اور آپ کی ذات کے متعلق کوئی اپنی زبان سے غلط بات کہے۔ ابو بکر مر سکتا ہے، کٹ سکتا ہے، لیکن یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا۔ فرمایا وہ کیا کہ جب یہ یہودی اپنی زبان سے یہ کہہ رہا تھا
ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ فقیر ہو گیا ہے اور ہم غنی ہیں کہ اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے۔ فرمایا کہ ابو بکر صدیق کے کان سنیں اور یہ یہودی ایسی بکواس کرے کہ اللہ فقیر ہو گیا ہے، ہم غنی ہیں۔ فرمایا ابو بکر صدیق کی غیرت سے گوارا نہیں ہے۔ یہ مسلمان ابو بکر صدیق نے کلمہ اس لیے نہیں پڑھا، باقی سب کچھ برداشت کر جائے گا، گھر کے متعلق، اپنی ذات کے متعلق، اپنے مال کے متعلق، اپنی ذات سب کچھ برداشت کر جائے گا، لیکن اللہ کے نام کے متعلق اور نبی آخر الزمان کے نام کے متعلق ابو بکر صدیق سے برداشت نہیں ہوتا۔ اور دنیا، یہ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر جاتا ہے، لیکن یہ چیز برداشت کہیں بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے مسلمانوں کی محبت کا محور وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے، ماں کی گود میں آتا ہے، اس بچے کی تعریفیں ہوتی ہیں، وہ چلنا شروع کر دیتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ بچہ چل رہا ہے، بچپن آتا ہے، پھر لڑکپن آتا ہے، پھر جوانی آتی ہے، لیکن کسی بچے کے دنیا کے آنے سے پہلے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کون آ رہا ہے، کون آئے گا۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی کو نہیں پتا ہوتا، ماں باپ کو نہیں پتا ہوتا، لیکن پتہ تب چلتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ کون ہے، یہ کیسا ہے، پھر اس کے وقت کے ساتھ ساتھ معلوم ہوتی چلی جاتی ہے یہ باتیں۔ ہر پیدا ہونے والے کا ذکر اس کی پیدائش کے بعد ہوتا ہے، اس کی عادات کا بعد میں پتہ چلتا ہے، اس کے کمالات، اس کی صفات کا بعد میں پتہ چلتا ہے، لیکن ایک ایسا آیا، وہ کون؟ وہ آمنہ کا لال، وہ کون؟ وہ عبداللہ کا در یتیم، وہ کون؟ وہ حسنین کریمین کا نانا، وہ کون؟ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت، ان کا ابا، وہ کون؟ وہ خدیجۃ الکبریٰ کا شوہر، وہ کون؟ وہ محبوب رب العالمین، وہ میرے اور پیارے، وہ آپ کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ایک آئے ہیں دنیا میں، ایک ایسے وہ ابھی آئے نہیں ہیں، ابھی وہ پیدا ہی نہیں ہوئے، اس زمین کے اوپر ان کے ابھی قدم لگے ہی نہیں ہیں، لیکن ان کا تذکرہ ان کے آنے سے پہلے ہو رہا ہے، ان کے آنے سے پہلے ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے، ان کے آنے سے پہلے ان کا نام بتایا جا رہا ہے، ان کے آنے سے پہلے ان کی صفات بتائی جا رہی ہیں، ان کے آنے سے پہلے ان کا عہدہ بتایا جا رہا ہے، ان کے آنے سے پہلے ان کا منصب بتایا جا رہا ہے، ان کے آنے سے پہلے ان کے مقام کو بتایا جا رہا ہے، ان کے آنے سے پہلے ان کے بلندی عزت مقام اور مرتبے کو بتایا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ ابھی وہ آئے ہی نہیں تھے، آنے سے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ وہ پھر آیا، ہر کوئی آتا ہے جانے کے لیے، وہ ایک جو آیا ہے وہ جانے کے لیے نہیں آیا، وہ آیا ہی آتا چلا گیا۔ سب کوئی آتا ہے جانے کے لیے، وہ ایک ہے جو جانے کے لیے نہیں آیا، وہ آیا ہے آنے کے لیے، چلتا ہی جا رہا ہے۔ ہر کسی کا عہدہ ختم ہو گیا ہے، معاملات ختم ہو گئے ہیں، لیکن وہ ایک ایسا آیا جو آج تک اس کا حوصلہ، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کا نام، اس کا عمل، اس کا ذکر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کا ذکر رکا ہی نہیں ہے۔ اس لیے تو اللہ نے کہا ہے وہ آیا ہی بڑھنے کے لیے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
ورفعنا لک ذکرک۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے اولوالعزم پیغمبر رسول ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں ان کی قوم ہی حضرت مریم سے پوچھتی ہیں کہ یہ کون ہے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، قوم پوچھتی ہے والدہ سے کہ یہ کون ہے؟ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم اٹھا کر لے کر آ گئی ہیں اپنی قوم کے اندر، اپنی برادری کے اندر، کہنے لگے قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ مریم ذرا بتانا یہ کون ہے، یہ کہاں سے لائی ہو؟ اب حضرت مریم کیا جواب دے انہیں؟ اللہ کی طرف سے حکم آیا، آپ نے جواب نہیں دینا، اشارہ کر دو اس بچے کی طرف۔ پوچھنے والوں یہ پوچھتے ہو یہ کون آیا ہے، دوسروں سے پوچھتے ہو، فرمایا ان سے نہ پوچھو، اس بچے سے پوچھو خود سے کہ یہ کون ہے۔ خود سے پوچھو، سے وہ بتائے گا۔ فرمایا اگر آپ سے یہ کہیں فاشارت الی، حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے اشارہ کر دیا اپنے بیٹے کی طرف، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اس سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ حلالی بیٹے اپنے ماں باپ کے اوپر داغ نہیں آنے دیا کرتے۔ ہائے ہائے، حلالی بیٹے اپنے ماں باپ کی تکلیف برداشت نہیں کیا کرتے، ان کی زندگی پہ مرنے کے بعد بھی حرف داغ نہیں آنے دیا کرتے، گلہ گماشی نہیں برداشت کیا کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس وقت دیکھا میری ماں سے پوچھ رہے ہیں، ان کے ذہنوں کے اندر غلط فہمیاں ہو رہی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اپنا تعارف خود کراتے ہیں، اور میری والدہ سے پوچھنے والوں انگلی ان کی طرف نہ اٹھاؤ، مجھ سے پوچھو کہ میں کون ہوں۔ میں بتاتا ہوں، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنا تعارف کرا دیا ہے، ان سے پوچھنے والوں مجھ سے پوچھو، میں بتاتا ہوں میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر نبوت کا تاج رکھ دیا ہے، نبی بنا کے بھیجا ہے، مجھے کتاب بھی دی ہے، خداوند قدوس نے میرا آنا بھی مبارک بتایا، میرا جانا بھی مبارک بتایا ہے، میرا آنا بھی مبارک، میرا رہنا بھی مبارک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنا تعارف کرا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معلوم ہوا، لیکن ان کی پیدائش کے بعد معلوم ہوتا ہے یہی عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب ان کو نبوت مل گئی، جب ان کو رسالت مل گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہیں اور اپنی قوم کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اپنی قوم کے سامنے تقریر کر رہے ہیں، ان کو واعظ و تبلیغ کر رہے ہیں، اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، چونکہ بنی اسرائیل میں آخری پیغمبر، آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک
تک اس درمیان میں ہزاروں سال گزر گئے، صدیاں گزر گئیں، لیکن کوئی نبی اور رسول نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی رسول ہیں، لیکن بنی اسرائیل میں درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنا تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے بتاتے ہیں، ان سے سمجھاتے ہیں، اور میری قوم بنی اسرائیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، لیکن میں جب تک ہوں یہاں پر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے مجھے اپنے پاس بلا لیں گے، اٹھا لیں گے، لیکن ایک بات ذہن کے اندر رکھ لینا، فرمایا میرے بعد ایک رسول آئے گا، میرے بعد ایک نبی آئے گا، من بعد اسمہ احمد، فرمایا ایک نبی آئے گا، وہ نبی آخر الزمان ہوگا، اس نبی کا نام بھی احمد ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اس نبی کا نام احمد ہوگا۔ امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئے نہیں ہیں دنیا کے اندر۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل نازل ہوتی ہے، اس کتاب کے اندر پہلے ہی بتا دیا تھا نبی آخر الزمان آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجا سے فرمایا کہ میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، فرمایا میں محمود بھی ہوں، نہیں سمجھے، میں احمد بھی ہوں، میں محمد بھی ہوں، میں محمود بھی ہوں۔ خداوند قدوس نے عرشوں سے نام رکھا ہے احمد، آسمان والوں کے لیے میرا نبی احمد ہے، زمین والوں نے، والدہ نے یا دادا نے نام رکھا ہے محمد صلی اللہ، کہہ دو محبت کی بات ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، جتنا درود پڑھیں گے میرے نبی کی ذات پہ، یہ درود یہ ڈاک کے ذریعے میرے نبی کے روضے پہ پہنچایا جائے گا، میرے نبی کی روح خوش ہوگی۔ اگر میرا نبی ہمارے درود سے خوش ہو گیا، میرے نبی کا چہرہ چمک گیا، میرے نبی کے روح پرور کو سکون مل گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ کبھی اس میں بخل نہیں کیا کریں۔ میرے نبی نے پوچھا تھا صحابہ کرام سے، فرمایا صحابہ یہ بتاؤ میری امت کا بخیل آدمی کون ہے؟ صحابہ نے شاید یہی سمجھا بخیل آدمی وہ ہے جس کے پاس مال بہت ہو، جس کے پاس پیسہ بہت ہو، لیکن اس کے باوجود وہ خرچ نہ کرے، نہ اپنے اوپر خرچ کرے، نہ بچوں کے اوپر خرچ کرے۔ فرمایا کہ اسی کو بخیل کہتے ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا نہ، میری امت کا بخیل وہ نہیں ہے جس کے پاس مال بہت ہو، خرچ نہ کرے، نہیں، میری امت کا وہ بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے لیکن وہ میرے اوپر درود نہ پڑھے، وہ میری امت کا بخیل ہے۔ اونچی آواز سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خداوند قدوس 10 نیکیاں دیں گے، 10 درجے بلند کر دیں گے، 10 خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ محمد صلی اللہ امام الانبیاء علیہ وسلم کا نام احمد، عرشوں پہ فرش پہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عرش پہ نام احمد محمد، لیکن تحت الثری زمین کے نیچے میرے محبوب محمود ہے۔ آسمانوں پہ میرے نبی کا نام احمد، فرمایا وہاں میرے نبی کی نبوت آسمانوں پہ بھی موجود ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس فرش زمین کے اوپر محمد ہے، میرے نبی کی نبوت اس فرش زمین کے اوپر موجود ہے۔ تحت الثری جو زمین کی سختی کا آخری حصہ ہے، اس کے پیچھے کیا پتا، خداوند قدوس ہی جانتے ہیں کیا چیز ہے۔ فرمایا نیچے تحت الثری تک میرے نبی کا نام محمود ہے۔ سمجھ لینا اس بات کو، یہ نبی آخری ہے، میرے نبی کی نبوت آسمانوں پہ ہے، میرے نبی کی نبوت زمین پہ بھی ہے، زمین کے نیچے بھی ہے۔ فرمایا جو نبی آسمانوں والوں کے لیے بھی یہی میرا نبی، زمین والوں کے لیے بھی یہی نبی، زمین سے نیچے رہنے والوں کے لیے بھی یہی نبی ہے، یہ سب کے لیے نبی بن کے آئے ہیں۔ نہ آسمانوں والوں کو کسی نبی کی ضرورت، نہ زمین والوں کو کسی نبی دوسرے کی ضرورت، نہ زمین سے نیچے رہنے والوں کو کسی نبی دوسرے کی ضرورت۔ اس لیے میرے محبوب نے اعلان کیا تھا، فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، فرمایا تم سب کے لیے میں رسول بن کے آیا ہوں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سب لوگوں کے لیے اپنا آخر رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اب نہ میرے نبی کی نبوت زمین پہ بھی ہے، آسمانوں کے اوپر بھی ہے، زمین کے نیچے بھی ہے، اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔
اس لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا جی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جی۔ یہ نہیں ہے کہ میرے نبی کی نبوت اس وقت تھی جب آپ موجود تھے دنیا میں، نہیں، اللہ کے رسول ہیں، میری نبی کی نبوت آج بھی موجود ہے۔ میرے نبی کی نبوت، میرا نبی روضے مبارک کے اندر ہے، میرے نبی کی نبوت کی کرنیں پورے جہانوں کے اندر موجود ہیں، آسمانوں پہ سورج آسمانوں پہ رہتا ہے، اپنی کرنوں سے کسی کمرے کے اندر، کسی بازار کے اندر، کسی مکان کے اندر، کسی شہر کے اندر وہ سورج نہیں آتا کہ آ کر اس روشنی دے، آسمانوں پہ ہوتے ہوئے وہی سورج روشنی دیتا ہے، اپنی کرنیں پہنچاتا ہے، آسمانوں پہ رہنے والے سورج کی کرنیں پوری روح زمین پہ اسی انداز کے اندر پھیلتی ہیں، ہر کچے پکے گھر کے اندر، ہر بازار کے اندر، ہر مکان کے اندر، ہر جگہ اور ہر مقام کے اندر کرنیں پہنچتی ہیں۔ میرے نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم روضے مبارک کے اندر موجود ہیں، لیکن میرے نبوت کی نور نبوت کی کرنیں پوری روح زمین پہ ہر مقام پہ موجود ہیں۔ جیسے وہ سورج کی کرنیں ہر جگہ پہ پہنچتی ہیں، میری نبی کی نور نبوت ہر جگہ پہ پہنچتی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ یہ نام ہے میرے، تینوں نام ہیں میرے جی۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ دیکھو حضرت زکریہ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا تھا، خوشخبری دی تھی کہ یا زکریہ علیہ السلام کو کہ ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ زکریہ ہم آپ کو بیٹا دیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نام بھی رکھ دیتے ہیں کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے نام رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی بیٹے کی کہ بیٹا ملے گا، اس کا نام اسحاق ہوگا، اسحاق کے بعد یعقوب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ان کے آنے سے پہلے ان کا تذکرہ، ان کا آنے سے پہلے ان کے نام کا تعین خداوند قدوس نے کر دیا تھا کہ بیٹا ہوگا، اس کا یہ نام ہوگا۔ لیکن دنیا یہ کہہ سکتی تھی، امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے خداوند قدوس نے ہر چیز کا انتخاب پہلے کر دیا تھا، پہلے ہی کر دیا تھا۔ اس لیے تو آدم علیہ السلام سے، آدم علیہ السلام جب ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ابھی تو وہ مٹی اور پانی کی درمیانی حالت کے اندر تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابھی آدم علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، خداوند قدوس نے مجھے اس وقت ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی آخر الزمان لکھ دیا تھا کہ میں خاتم النبیین، اس وقت ہی لکھ دیا تھا جی۔ ابھی آدم علیہ السلام آئے نہیں ہیں، ان کی پیدائش سے پہلے خاتم النبیین میرے محبوب لکھ دیے گئے، لیکن آئے ہیں سب کے بعد، آئے ہیں سب کے بعد ہیں، لیکن مقام اور مرتبہ وہ ملا ہے کہ سب ہی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سب ہی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام مبارک احمد ہے، نام مبارک آپ کا محمد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ علیہ السلام پیدا ہوئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اماں آمنہ کی گود کے اندر آ گئے۔ بڑی خوش نصیب ہے وہ خاتون جس کی گود میں میرے نبی آئے ہوں، وہ خوش نصیب ہے وہ گھر جس گھر میں میرے نبی آئے ہیں، وہ خوش نصیب ہے وہ قبیلہ جس قبیلے میں میرا نبی آیا ہے، خوش نصیب ہے، خوش بخت ہے، بڑی مرتبے اور مقام والی ہے وہ جگہ، وہ شہر جس شہر کے اندر میرا نبی آیا ہے، جس مقام پہ میرے نبی کے قدم لگے ہیں، جس جگہ پہ میرا نبی پہنچا ہے، وہ خوش نصیب آدمی ہے۔ لیکن سب خوش نصیب ہیں، آپ بھی خوش قسمتی آپ کی بھی کم نہیں ہے، آپ بھی بڑے خوش نصیب ہیں۔ اگر میرا نبی بذات خود جسم کے لحاظ سے نہیں پہنچا آپ تک، لیکن آپ تک میرے نبی کا کلمہ پہنچ چکا ہے، اس نام کے سے آپ کا وہ سینہ، وہ دل اس نام سے منور ہو گیا ہے، جس سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے خداوند قدوس نے پوری کائنات کو منور کیا ہے۔ آپ کی زبانوں پہ، آپ کے دلوں میں بھی یہی آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جی۔ خداوند قدوس نے پھر ساتھ یہ بھی فرمایا تھا، فرمایا کہ دیکھو خوش نہیں ہے، اگر تم میری وقت کے اندر موجود نہیں ہو
وہ تو خوش نصیب جنہوں نے دیکھا میرے نبی کو، لیکن کوئی ایسے بھی محبین جو نہ دیکھ سکے لیکن ان کی دل تڑپتے ہوں کہ ہم نبی کو دیکھیں، جی انہیں کہہ دیا کہ جاؤ میرے محبوب کی قبر کی زیارت کر کے آ جاؤ، میرے محبوب کے روضے کی زیارت کر کے آ جاؤ، میرے محبوب کے روضے کی زیارت کر کے آ جاؤ۔ فرمایا کہ یہ وہ آنکھیں بھی بدل جائیں گی، یہ پھر وہ آنکھیں نہیں رہیں گی جو یہ آنکھیں میرے نبی کے روضے کو دیکھ کے آئیں گی، یہ وہ آنکھیں نہیں رہیں گی، یہ وہ سوچ نہیں رہے گی، وہ یہ دل نہیں رہے گا، وہ دماغ نہیں رہے گا، وہ قدم نہیں رہیں گے، اس لیے کہ ہر ایک خاص بندہ بھی اس آدمی کو ملنے کے لیے بشوق ضد ہوتا ہے کہ میں اس حاجی کو، اس زائر کو میں ملاقات کر کے آ جاؤں جس نے ان آنکھوں سے میرے نبی کے روضے کو دیکھ کے آئی ہے۔ خداوند قدوس نے اس رحمت کو عام کر دیا ہے، اس رحمت کو عام کر دیا ہے۔ جناب عبد المطلب کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے بیٹے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں میں تو بیت اللہ میں تھا، مجھے پتہ چلا، میں گیا، جب وہاں پہنچے دروازے پہ دستک دی، اندر آنے کی اجازت مل گئی۔ جب مل گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے۔ آپ کی چادر ہٹائی، چادر ہٹائی تو نبی کو دیکھتے ہی نبی کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ میں کون ہوں۔ نبی کو دیکھتے ہی نبی کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ میں کون ہوں۔ نبی تو نبی ہوتا ہے، نبی ماں کی گود میں ہو تو تب بھی نبی ہے، نبی بچپن میں ہو تو تب بھی نبی ہے، نبی لڑکپن میں آئے تو تب بھی نبی ہے، جوانی میں ہو تو تب بھی نبی ہے، نبی نبی ہے، نبوت سے پہلے بھی نبی ہے، نبوت کے بعد بھی نبی ہے، نبی نبی ہے۔ ماں کی گود میں ہو تو تب بھی نبی ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن خداوند قدوس کا انتخاب پہلے ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کے سر کے اوپر نبوت کا تاج سجانا ہے، نبوت کا تاج سجانا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب چادر ہٹائی تو دیکھا مکھڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا، اتنا بڑا حسین اور وہ چمک نورانیت چہرے کے اندر کہ عبد المطلب سے رہا نہ گیا۔ کہا کہ یہ بیٹا اتنا حسین کہ میں نے تو آج تک دیکھا نہیں ہے۔ عبد المطلب کی بڑی عمر ہوگی اور دادا ہو گیا تھا، دادے کی عمر ہی ہوگی نا، دادے کی عمر ہی ہوگی۔ مکہ والوں کو دیکھا ہوگا، مکہ گرد و نواح کے اندر بچوں کو دیکھا ہوگا، چھوٹوں کو دیکھا ہوگا، اپنوں کو دیکھا ہوگا، بیگانوں کو دیکھا ہوگا، ہر کسی کے بچے دیکھے ہوں گے، اپنے پرائے قوم برادری کے سب بچے دیکھے ہیں، لیکن ایسا بچہ دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ دیکھتے ہی حیران رہ گئے کہ آمنہ یہ بچہ اتنا خوبصورت میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو وہ دیکھتے کہاں سے، ایسا بچہ آیا ہی نہیں ہے، ایسا بچہ آیا ہی نہیں ہے، تو وہ دیکھتے کہاں سے؟ جی جس طریقے سے حضرت حسان بن ثابت کہا کرتے تھے، حسان بن ثابت کہا کرتے تھے نا، احسن منک لم ترکت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حضرت حسان کے سامنے ایسے بیٹھے ہوتے تھے۔ امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ کر، آپ کی زلفوں کو دیکھ کر، آپ کے رخ کو دیکھ کر، آپ کے ہاتھوں کو دیکھ کر، آپ کے جسم اور وجود پاک کو دیکھ کر، ہر ایک چیز کو دیکھ کر ادھر دیکھتے جاتے تھے، ادھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے جاتے تھے۔ نبی کا چہرہ، نبی کی ذات سامنے ہو، دیکھتے جائیں، تعریف کرتے جائیں، اور کہتے تھے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ آج تک میری آنکھ نے آپ جیسا کوئی حسین دیکھا نہیں۔ احسن منک لم ترکت عینی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ شعر پڑھ کر کہتے تھے اگر میں اس وقت موجود ہوتا کاش
فرمایا میں کہتا حضرت حسان سے کہ حسان تو کیا کہہ رہے ہو آپ کہ احسن من کلم ترکت عینی. حضرت حسان تو یہ فرماتے تھے کہ میرے محبوب آپ اتنے حسین ہیں، آپ اتنے خوبصورت ہیں، فرمایا آپ جیسا میری آنکھ نے دیکھا نہیں. سید عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے میں ہوتا اس وقت تو میں کہتا، فرمایا ایسے نہ کہو بلکہ ایسے کہو، فرمایا کہ جس طریقے سے آپ ہیں، فرمایا اس جیسا حسین و خوبصورت آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. میرا اپنا نہ کہو، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں. کأنک قد خلقت کما تشاء. فرمایا میرے محبوب ایسے لگتا ہے جیسے ساری خدائی خداوند قدوس نے اپنی مرضی کے مطابق بنائی ہے. جیسے چاہا زمین بنائی، جیسے چاہا خداوند قدوس نے آسمان بنایا، سورج چاند دنیا جہان سارا کچھ بنا دیا ہے خداوند قدوس نے اپنی مرضی کے مطابق. لیکن میرے محبوب جب آپ کے بنانے کی باری آئی ہے، خداوند قدوس کی مشیت نے آپ سے پہلے پوچھا ہے میرے محبوب ساری کائنات میں نے اپنی مرضی سے بنائی ہے، اب میں آپ کو اپنی مرضی سے نہیں، آپ کو آپ کی مرضی سے بناؤں گا. آپ کو آپ کی مرضی سے بناؤں گا. جبھی تم اب جناب عبد المطلب کہہ رہے تھے کہ اماں آمنہ سے کہ بیٹی آمنہ میں نے ایسا دیکھا نہیں. حضرت آمنہ بھی فرماتی ہیں کہ میں نے بھی ابا جان ایسا دیکھا نہیں. جبرائیل امین آگے بیچ کے اندر جبرائیل امین کہتے ہیں تم تو مکہ کے اندر رہتے ہو، اس مکہ گرد و نواح سے واقف ہو، تم نے دور کے سفر نہیں کیے، زیادہ تر قریب قریب ملکوں کے اندر گئے ہوں گے. لیکن جبرائیل امین فرماتے ہیں آفاقہا گردیدم مہر بتا ورزیدم بس یار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ کر جبرائیل امین نے بھی اس وقت فرمایا تھا میرے محبوب میں نے دنیا کے اندر بہت سفر کیے ہیں، مشرق سے لے کر مغرب تک گھوما ہوں، جنوب سے لے کر شمال تک گھوما ہوں. دنیا کا کوئی کونا، دنیا کا کوئی جزیرہ، دنیا کا کوئی سمندر، کوئی مقام، کوئی جگہ ایسی نہیں رہی. میں نے آسمانوں کے سفر بھی کیے، زمین کے سفر بھی کیے، میں پوری کائنات کے اندر گھوم کے آیا ہوں. لیکن محبوب جیسے آپ ہیں آج تک میری آنکھ نے بھی ایسا کوئی دیکھا نہیں. خداوند قدوس کی رحمت بول اٹھی، فرمایا آمنہ تو بھی سچی ہے، عبد المطلب تو بھی سچا، حسان تو بھی سچا ہے، جبرائیل امین تو بھی سچا ہے. لیکن میری سنو تم دیکھتے کیسے؟ میں نے تو آج تک ان جیسا کائنات میں پیدا ہی نہیں کیا. ہوا اصدق بمقالہ، ہوا اصدق بمقالہ، ہوا اکمل بجمالہ، ہوا اکمل بجمالہ، ہوا احسن بجمالہ. آپ علیہ السلام جیسا کوئی نہیں آیا ہے. کوئی آیا ہے؟ ہوا اصدق بمقالہ، ہوا اعظم بجلالہ، ہوا اکمل بنوالہ، ہوا اعظم بجلالہ. وہ راشد بھی، وہ مرشد بھی، وہ حامد بھی، وہ محمود بھی، وہ ماجد بھی، وہ ممجد بھی، وہ احمد بھی، وہ محمد بھی، وہ وسیم بھی، وہ قسیم بھی، وہ رؤوف بھی، وہ رحیم بھی، وہ خلیل بھی، وہ کلیم بھی، وہ خلیل بھی، وہ کلیم بھی، وہ بشیر بھی، وہ نذیر بھی، وہ زمین پہ فقیر بھی، وہ زمین پہ شاہ بھی، وہ فقیر بھی، وہ فلک پہ عرش مسیر بھی. وہ ارفع الدرجات ہیں، وہ اکمل الحسنات ہیں. یہ کل جہاں میں فیض ہے انہی کا، جی یہ کل جہاں میں یہ فیض ہے انہی کا کہ وہ اذان میں وہ نماز میں ہے. یہ کل جہاں میں فیض ہے ان کا کہ وہ اذان میں وہ نماز میں
وہ قیام میں وہ قعود میں، وہ قیام میں وہ قعود میں، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک نہ ہو، کوئی مقام ایسا نہیں ہے۔ خداوند قدوس نے اپنے محبوب کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا ہے۔ خداوند قدوس نے اپنے محبوب کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا ہے۔ بس صرف ایک درجہ رہ گیا ہے کہ وہ معبود ہے، یہ عابد ہے، وہ مسجود ہے، یہ ساجد ہے، جی وہ رب ہے، جی یہ شاہ عرب ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ رب العالمین ہے۔ بس سمجھنا چاہیے کہ وہ رحمت للعالمین ہے۔ ہاں یہ میرے محبوب ہیں، اماں آمنہ کے گھر میں تشریف لائے ہیں، نام رکھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام جیسا نام بھی کوئی نہیں آیا، اور میرے نبی جیسے مقام والا بھی کوئی نہیں آیا۔ عبد المطلب بھی حیران ہو گئے۔ حیران کیوں نہ ہوں، خداوند قدوس خود فرماتے ہیں کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، والضحیٰ واللیل اذا سجا، جس چہرے حسین کی مکھڑی کہ قسم خداوند قدوس کھا رہے ہوں کہ میرے محبوب مجھے تیرے اس حسین مکھڑے کی مجھے قسم ہے، اس حسین چہرے کی مجھے قسم ہے، تیرے رخسار کی میرا محبوب مجھے قسم ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، وہ کتنا حسین ہوگا، وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ اس لیے دنیا کے اندر یہ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے لیے وہ بہت حسین تھے، بے شک حسین تھے، وہ بہت خوبصورت تھے، بہت خوبصورت تھے، لیکن وہ حسین تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمیل ہیں، یوسف حسین ہے، محمد جمیل ہے۔ حسین اسے کہتے ہیں جس کے اندر پھر بھی کچھ نہ کچھ حسن کی کمی کچھ رہ جائے۔ حسین اسے کہتے ہیں جس پہ حسن مکمل ہوتا ہے، اسے جمیل کہتے ہیں۔ میرے محبوب کی آپ پر آ کر خداوند قدوس کا وہ حسن آ کر مکمل ہو گیا تھا۔ اس جیسی ہستی نہ پہلے آئی نہ آج موجود ہے، نہ اس جیسی کل قیامت تک کوئی آ سکتی ہے۔ یہ اول بھی تھا، یہ آخر بھی ہے، ایسا نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آ سکتا ہے۔ یہ خوش نصیب ہیں آپ، وہ نبی آپ کے نصیب میں آیا ہے، وہ آپ کے حصے میں آیا ہے۔ اتنے بڑے مقام والا وہ نبی آپ کے ہی حصے میں آیا ہے، آپ ہی اس کے امتی بنے ہیں، اسی کا کلمہ آپ کو ہی نصیب ہوا ہے۔ وہ اتنا حسین و جمیل نبی، وہ اپنے دانت شہید کرا کر آپ تک کلمہ پہنچا گیا، وہ اپنے چہرے کو زخمی کرا کر آپ تک قرآن کو پہنچا گیا ہے، وہ پتھر کھا کر اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کر وہ آپ تک یہ کلمہ پہنچا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ذرا دیکھیں یہ محسن اعظم ہیں، اللہ کا یہ احسان عظیم ہمارے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے اندر، یہ سب سے بڑا اللہ کا یہ احسان ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے میں تشریف لا کر ہم ان کے امتی بنے ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، آخر اس کا کچھ حق بھی تو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اتنے بڑے رتبے والے نبی کا، اتنے بڑے رتبے والے، اتنی بڑی شان والے نبی کا، اتنے بڑے مقام والے نبی کا کوئی ہمارے اوپر حق بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی ذرا ہر مسلمان اپنے دل کے اندر ہی سوچ لے، ہر مسلمان کا ضمیر اس کا جج ہے۔ دیکھیں وہ کتنا حسین، وہ کتنے بڑے مقام مرتبے والا، جو آخری نبی، آخری انسان سمجھ لو، اس جیسا نہ کوئی آیا نہ آئے گا، جی اس کا بھی کوئی حق بھی تو ہوگا نا، کوئی تو حق ہوگا۔ آج ہر بندہ حق مانتا ہے، اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے، پھر بھی سمجھتا ہے کہ استاد کا بھی حق ہے، شاگرد کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، شوہر کا بھی حق ہے، سب کچھ ہے، مانتے ہیں، لیکن اس نبی کا بھی تو حق ہوگا نا، جس نے راتوں کو آپ کے لیے دعائیں مانگی ہیں، جو آتے ہوئے سجدے کے اندر چلا گیا، جو جاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اس وقت روتا چلا گیا، جو کل قیامت میں حشر کے میدان میں صرف اس کو آپ کی فکر ہوگی، اپنی امت کی فکر ہوگی اور کسی کو فکر نہیں ہوگی، اس نبی کا بھی تو حق ہوگا۔ کوئی مسلمان جوان اگر اس کا حق سمجھتا ہے، خدا کے لیے اپنے دل کے اندر یہ تہیہ کر لے کہ یا اللہ میری نبی کا حق میرے اوپر اتنا ہے کہ میں ادا نہیں کر سکتا، لیکن ایک ہے کہ بس میں نے تہیہ کر لیا ہے، تیری نبی کی سنت کو اپنے چہرے
چہرے کے اوپر سجاؤں گا۔ کیوں؟ نبی کی یہ سنت جب اللہ اپنے محبوب کی قسمیں کھا رہا تھا کہ والضحیٰ، یہ چہرے کے اوپر بڑی سج رہی تھی، یہ چہرے کے اوپر موجود تھی، اپنے دل میں تہیہ کر لے کہ یا اللہ تیرے نبی کے حقوق تو بہت سارے ہیں، بہت سارے ہیں، بہت سارے ہیں، لیکن ایک ہی حق بس میں اپنے دل کے اندر تہیہ کرتا ہوں کہ یا اللہ اپنے چہرے کے اوپر تیرے نبی کی سنت یہ سجا دوں گا، اس نبی کی سنت سے میرے چہرے کو حسین کر دے۔ ہم اس کے لیے آج بھی، ابھی بھی، بعد کے اندر بھی، دیکھے بن دیکھے بھی انشاءاللہ ہم اس کے لیے دعا کریں گے کہ یا اللہ اس چہرے کو حسین بنا دے، آمین کہہ دو۔ یا اللہ اس چہرے کو عزت والا بنا دے، جس چہرے پہ نبی کی سنت سج گئی ہے، جو تہیہ کر لیتا ہے اپنے دل کے اندر اس سنت کو میں پورا رکھوں گا۔ میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں ابھی بھی کہ یا اللہ جب تک وہ نبی کے روضے کی زیارت نہ کرے اسے موت نہ دے دینا، یا اللہ جب تک وہ نیند کے اندر اپنے نبی کو دیکھے نہیں اس وقت تک اسے موت نہ دینا، جب تک بار بار اس کو نصیب نہ ہو اسے عزت والی زندگی دے، اسے عزت والی روزی دے، عزت والا گھر دے، جب وہ مرے عزت کی موت آئے کل قیامت میں۔ یا اللہ جس طرح تیرا نبی اوروں کی سفارش کرے گا تو اس نوجوان کو بھی اپنے محبوب کی سفارش اس کے لیے بھی قبول فرما لینا، جو اپنے دل میں تہیہ کر لے کہ یا اللہ میں سجا دوں گا۔ آج اپنے نبی کے حق میں دیکھتا ہوں میرے اوپر حق بہت سارے ہیں، لیکن پھر میں تو کمزور مخلوق ہوں، کمزور امتی ہوں، اتنا تو کر سکتا ہوں کہ اپنے چہرے کے اوپر نبی کی سنت سجا سکتا ہوں۔ کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا، ہر بندہ اپنے دل کے اندر یہ خیال کر لے، اپنے دل میں یہ سوچ لے کہ خداوند قدوس نے جو فرمایا والضحیٰ، اس چہرے کی قسم کھائی ہے، صرف ایک ہی چیز رہ جائے گا قبر کے اندر، یہی نبی کی سنت ہوگی۔ اگر یہ ہوگی ہو سکتا ہے اسی سنت کی لاج ہی فرشتے رکھ لیں، کہے یا اللہ کچھ لے کے نہیں آیا بس یہی ہے، کچھ لے کے نہیں آیا سارا کچھ یہی چھوڑ جائے گا، یہی ایک سنت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا رب العالمین۔